اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزادارو، یہ شام غریبہ. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے یہ شام غریبہ میں کیا کرتے ہیں؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم شام غریبہ میں کیا کرتے ہیں. شام غریبہ کا مطلب ہے غریبوں کی شام، پردیسیوں کی شام، اجڑے ہوئے خیموں کی شام، اجڑی ہوئی کوہوں کی شام، کچلے ہوئے لاشوں کی شام، یتیموں کی شام، بےکس بیواؤں کی شام. یہ ہے شام غریبہ. جو کارواں 28 رجب سے بڑی شان کے ساتھ مدینہ سے نکلا تھا وہ کربلا میں آ کر لٹ گیا. اور آپ آج جیسے بیٹھے ہیں نا زمین پر، سیدانیاں اسی طریقے سے خاک کربلا. میرا دل چاہتا ہے آپ کی صدائے یا حسین اتنی بلند ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ کربلا میں شام غریبہ بھی گزاری ہے، مجھے وہ منظر دوبارہ یاد کرنا ہے. ایک مرتبہ مل کر دل کی گہرائیوں سے کربلا کو یاد کرتے ہوئے ایک سلام پیش کیجئے گا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین ماشاءاللہ وعلی وعلى أصحاب الحسين. دیکھیں میں نے مولا حسین کی خدمت میں سلام پیش کیا تو آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن بیویاں جب یا حسین یا ہر یا حسین پہ تماچے آتے تھے، ہر یا عباس پہ تعزیانے آتے تھے. عزاداروں کوئی مرد نہیں رہا جو بیویوں کو بچا سکے. شیموں نے آواز بلند کی خیموں کا رخ کرو. ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ مولا سید سجاد کے پاس آتی ہے، کہتی بیٹا سجاد جاگو، اب قیامت ہو گئی. سید سجاد نے بھی کہا ہوگا پھوپھی اما میرے بابا کے چلے جانے کے بعد اب کون سی قیامت؟ اجرکم علی اللہ. کربلا کو یاد کیجئے گا، خیمگاہ کو یاد کیجئے گا. اب کون سی قیامت آنے والی ہے کہ میں نے سنا ہے شمر چاہتا ہے ہمارے خیموں کو جلا دیا. کافر مجھ سے کیا پوچھنے آئی ہے؟
کہا میں بیٹا سید سجاد کچھ خیمے جل چکے ہیں، اب کچھ ہی خیمے باقی رہ گئے، ہمیں بس اتنا مسئلے کا جواب بتا دو کہ ہم خیمے میں رہ کر ہم بھی جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائے۔ خیمے سے باہر نکلیں گے فوج عشقیہ ہماری چادروں کو چھینے۔ میں آپ تمام کی طرف سے آقا سجاد کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے وقت کا امام ہے زین العابدین، تیری تو مصائب کی انتہا ہو گئی۔ ہر امام کو امامت ملی ہے، لیکن امامت کے پہلے دن کسی نے نماز کا سوال کیا ہوگا، کسی نے روزے کا سوال کیا ہوگا، کسی نے زکوٰۃ کا سوال کیا ہوگا۔ اے سجاد تیری امامت کا پہلا دن ہے، مخدرات اس وقت اپنی جان کا سوال۔ بیٹا سجاد یہ بتاؤ ہم جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے؟ سید سجاد نے فرمایا پھوپھی ماں خوب جانتی ہے شریعت میں جان بچانا واجب ہے، آپ خیمے سے باہر نکل جائیے۔ حکم امام آ گیا، شہزادی زینب کبریٰ باہر آئی، بیویاں باہر آئی۔ عزادارو ہمارے سنت سخت ہے، جبکہ میں اپنی بات کروں، میں آپ کی بات کروں، آپ غیرت دار ہیں، آپ حیادار ہیں، آپ عزتدار ہیں، خدا نہ کرے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ہمیں یہ پتہ چلے ہماری بہن کو، ہماری کسی بیٹی کو، ارے یہ اجنبی لوگ لینے آئے۔ مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے کس دل سے یہ حکم دیا اور زینب کبریٰ نے کس دل سے خیمے سے باہر قدم رکھا۔ شاید خیمے سے باہر قدم رکھتے ہی مدینے کا وہ کیا ہوگا۔ اما زہرا آپ کا جنازہ بھی اٹھا تھا تو رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، جنازے پہ کپڑا پڑا تھا، نامحرموں میں شرکت رہ گئی تھی، آپ کا جنازہ بھی بڑے حجاب کے ساتھ اٹھا۔ آگے دیکھیں زندگی میں زینب کی چادر، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ ہمارے آنسو ہیں، ہم کیا روتے ہیں جیسے امام زمانہ روتے ہیں۔ امام زمانہ زیادہ رائیہ میں فرماتے ہیں فَلَئِنْ أَخَّرْتَنِيَ الدُّهُورِ لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ اے مولا حسین میں آپ کے زمانے میں موجود نہیں تھا، لیکن میں آپ کے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو صبح بھی روتا ہوں، شام بھی روتا ہوں، دن بھی روتا ہوں، رات بھی روتا ہوں، اور کیسا روتا ہوں؟ ایسے روتا ہوں کہ آنکھوں سے پانی کے قطرے نہیں خون کے قطرے ٹپک رہے۔ اجرکم علی اللہ، ایسے روئے جیسے ائمہ رویا کرتے تھے، سادات کرام رویا کرتے تھے، جیسے چاہنے والے رویا کرتے تھے۔ علامہ بحر العلوم سے کسی نے سوال کیا، علامہ یہ بتائیے زیارت ناہیہ میں جو امام زمانہ کا جملہ آیا ہے کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، یہ مبالغہ ہے نا، حقیقت تو نہیں ہے نا۔ ایک مرتبہ علامہ بحر العلوم نے کہا تو ذرا منبر پر تو حسین کے مصائب تو پڑھ۔ اس زمانہ حسین کے مصائب پڑھنا شروع کیے، جیسے ہی مصائب ختم ہوئے علامہ بحر العلوم نے اپنا رومال دکھایا۔ ذاکر کہتا ہے میں نے دیکھا رومال کے اندر 2 خون کے قطرے موجود۔ اے زمانے کے بعد آپ تو کربلا میں موجود نہ تھے تو کربلا کو یاد کر کے خون روتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم سجاد 40 سال کا کیا ہو۔ سید سجاد 40 سال تک خون روئے۔ اور ایک مرتبہ خواب میں کسی نے زمانے کے امام سے سوال کیا مولا یہ بتائیے آپ خون کے آنسو روتے ہیں تو یہ بھی تو بتائیے کس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا خاموش ہے۔ سوال کرنے والا خود سے کہتا ہے مولا کیا آپ اکبر کے گرنے پر خون کے آنسو روتے ہیں؟
مولا فرماتے ہیں نہیں نہیں، اس سے بڑی مصیبت ہے، اکبر کی مصیبت تو چھوٹی مصیبت نہیں، لیکن وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اگر اکبر بھی وہ مصیبت دیکھ لیتے تو اکبر بھی خون کے آنسو۔ کہا پھر مولا یہ بتائیے کیا عباس کے شانوں کا قلم ہونا، غازی ابو الفضل عباس کا بن ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرنا، وہ آپ کو خون کے آنسو دلاتا ہے؟ کہا نہیں، عباس کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اگر عباس بھی وہ دیکھ لیتے، عباس بھی خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کہا کیا مولا حسین کی مصیبت ہے؟ مولا حسین کے جو سر کو کے نیزہ پر بلند ہوا، مولا حسین کے سر کو جو کاٹا گیا، کیا وہ سب سے بڑی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ ایک مرتبہ زمانے کے امام نے کہا اگر میرے دادا حسین بھی اسے دیکھ لیتے، حسین بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ عرض کرنے والے نے کہا تھا میں نے تو ساری مصیبتیں مر دی، اب کون سی مصیبت بچی ہے جس کے اوپر آپ خون کے آنسو روتے؟ ایک مرتبہ زمانے کے واپس سے جھکا کر روتے روتے فرمایا وہ ہماری پھوپھی زینب کبریٰ کی چادر سے۔ ہائے وہ حجاب جس سے دنیا کی عورتوں نے حجاب سیکھا، اس حجاب پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ عزادار اگر سن سکے تو یہ اشتیاء آئے خیمے میں، ایک ایک کر کے خیمے کو جلانا شروع کر دیا، سارے خیمے جل گئے، جو آخری خیمہ جل رہا تھا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا شہزادی زینب کبریٰ باہر آتی ہیں پھر اندر جاتی ہیں، پھر باہر آتی ہیں پھر اندر جاتی ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کون سا ایسا قیمتی سامان خیمے میں موجود ہے جس کو لینے کے لیے بار بار یہ بی بی جاتی ہے، بار بار خالی ہاتھ آتی ہے۔ ایک مرتبہ غور سے دیکھنے لگا یہ کون سا قیمتی سامان لانا چاہتی ہے، تو اب کیا دیکھا، اب جو بی بی گئی تو واپس آئی تو پش پر ایک مرد موجود تھا۔ پش پر ایک بیمار بھتیجا موجود تھا۔ میرا دل یہ کہتا ہے شہزادی زینب کبریٰ نے مرتبہ مختہ کر رکھ کے کہا ہوگا اے میرے بھائیا حسین، جب اکبر کی علاج کری تھی تو میں تیری مدد کرنے کے لیے آئی تھی، تو سے اکبر کی لاش نہ اٹھی تھی، آ کر دیکھ حسینب کا حوصلہ کتنا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا درد و علم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی۔ اب عباس بن کے پورے کاروان کی ذمہ داری زینب کبریٰ کے ہاتھ میں ہے، سارے بچیوں کو جمع کرنا زینب کبریٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بچیوں کو جمع کیا گیا، بچیوں کو شمار کیا گیا، محسوس کیا کہ بچیوں کی تعداد بہت کم ہے، لگتا ہے جب تماچے لگے تو یہ بچیاں ادھر ادھر چلے گئے، جب خیمے میں آگ لگی تو بچیاں دوڑتی ہوئی کہیں اور چلے گئے۔ سارے بچیوں کو تو جمع کیا جائے، ایک طرف سے ام کلثوم گئی، دوسری طرف سے زینب کبریٰ گئی، مجھے نہیں معلوم کہاں آ گئے ہوں گے، شاید ام کلثوم نہر فرات کے قریب آئے ہیں اور سوال کیا ہوگا عباس کہ تیرے پاس سکینہ تو نہیں آئی؟ سکینہ کہیں دکھائی نہیں دیتی، حسین کی سکینہ کہاں چلے گئی؟ دونوں شہزادیوں نے بچیوں کو جب دیکھنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، ایک مقام پر پہنچی، کیا دیکھا؟ دو بچیاں آرام کر رہی ہے، دونوں شہزادیوں کو سکون مل گیا، چلے انہیں بھی خونکی کے اندر نیند آ گئی، دونوں آرام کرنے لگی۔ دونوں شہزادیاں دونوں بچیوں کو جب اٹھاتی ہے، جیسے ہی ہاتھ کو تھاما دیکھا ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اہل بیت کی زندگی میں اس سے بڑی قیامت کی رات نہیں آئے گی۔
جب سکینہ کو ہر جگہ پر تلاش کرنے کی کوشش کی اور سکینہ دکھائی نہیں دی، ایک مرتبہ مولا حسین کے پاس آئے، مولا حسین کو تلاش کرنا شروع کیا، کیا دیکھا کہ ہاں ایک لاش ہے جس کے پاس ایک بچی نظر آ رہی ہے۔ قریب گئے، قریب جا کر دیکھا تو کون ہے؟ سوال کیا بیٹی تو کون ہے؟ جیسے مڑ کے کہا بی بی کیا آپ نے ابھی بھی مجھے نہ پہچانا؟ میں ہی سکینہ ہوں، میں ہی آپ کی بھتیجی، میں ہی آپ کی لاڈلی ہوں۔ اس کے بعد شہزادی زینب کبریٰ نے سوال کیا ہوگا، بیٹی یہ تو بتا تو نے اتنے لاشوں میں اپنے باپ کی لاش کو کیسے پہچانا؟ شاید کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے سوال کرے گا، یہ بچی حسین ہی کی تو بچی ہے، بچی باپ کو نہ پہچانے گی تو کون پہچانے گا؟ یقیناً اولاد ہی تو باپ کو پہچانتے ہیں، لیکن نہیں عزیزو، آج پہچاننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انسان کو پہچانا جاتا ہے تو یا اس کے لباس سے پہچانا جاتا ہے، یا پہچانا جاتا ہے تو اس کے سر سے پہچانا جاتا ہے۔ سینے پہ سونے والی سکینہ پائے مبارک سے چمٹی ہوئی ہے، سینے پہ کیوں نہیں سو رہی؟ اس لیے کہ سینے پر تو تیر موجود، تیروں سے بدن چھننی ہے، سینہ خالی نہیں ہے سکینہ کے لیے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں ایک مرتبہ جب یہ منظر شمر نے دور سے دیکھا، قریب آیا، اور مولانا سید سجاد فرماتے میں نے دیکھا شمر آیا تو خالی ہاتھ نہیں آیا، ہاتھوں میں تعزیانہ لایا، کہتا تھا اصلاح سے جدا ہو جا بچی، اصلاح سے دور ہو جا، اگر دور نہیں ہوگی یہ تعزیانہ ماروں گا۔ لیکن بچی باپ کے علاقے سے دور نہیں ہوتی تھی۔ سکینہ وہ ہے جس کو حسین سے سکون ملتا ہے، حسین وہ ہے جس کو اپنی لاڈلی سے سکون ملتا ہے۔ بچی باپ کے لاشے کو چھوڑتی نہیں تھی، بس سید سجاد ہی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شمر نے پوری طاقت سے تعزیانہ ہوگا۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اجنبیوں کے ہاتھوں سے بیٹی کے سامنے کوئی مارنے والا ہو۔ ازادار و ماتم شروع ہو رہا ہے باہر، میں ایک دو جملہ بس پیش کروں گا، میں زیمن تمام کروں گا۔ ساری بچیوں کو زینب کبریٰ نے جمع کیا، لا کر ایک محفوظ مقام پر لا کر رکھ دیا، اور پھر ایک عجیب خبر جناب فضہ لے کر آئے۔ کہا فضہ کہنے لگی بی بی قیامت کی خبر لائی ہو۔ بی بی نے بھی فرمایا ہوگا فضہ اب کیا قیامت کی خبر ہوگی، خیمے بھی جل گئے، ہم بھی لٹ گئے، چادریں بھی لٹ گئی، اب کون سی قیامت کی خبر باقی رہ گئی؟ فضہ آہستہ سے کہتی ہے میں نے سنا یہ ہے ابن زیاد نے حکم یہ دیا ہے کہ حسین کو مارنے کے بعد حسین کی لاش کو پامال کر دیا جائے۔ عمر صاحب نے گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دے دیا ہے، نئے سمو ڈالے جا رہے ہیں، نئے نال ڈالے جا رہے ہیں۔ بس زینب کبریٰ جو بھائی کے بغیر رہتی نہیں تھی، بھائی پر تکلیف آتی تھی خود مر جاتی تھی، ہے وہ زینب کبریٰ، کیا دیکھا 10 گھوڑ سوار ہے، سب کے پیروں میں نئی نال لگی ہے، زینب کبریٰ کے سامنے وہ لاشیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ جب لاشوں کو پامال کرنے کا وقت آیا، ہر ایک قبیلے کا کوئی شخص آتا تھا، کہتا تھا یہ صحیح ہے حسین کے لشکر میں شہید تو ہوا ہے لیکن تھا یہ ہمارے قبیلے سے، ہم اس کے لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا لاشا لے کر چلا گیا، ایسے ایسے لاشیں جانے لگے، قبیلے والے آنے لگے، اپنے اپنے شہیدوں کے لاشیں جانے لگے۔ اگر مقتل کے جملہ سن سکے تو سنیے گا، سارے مقتل سے لاشیں ہٹ گئے، صرف ایک لاشا رہ گیا جس کا کوئی قبیلے والا نہیں تھا۔ اس کا خاندان رسول اللہ کا خاندان تھا، یہ علی اور زہرا کا بیٹا تھا، اس کا کوئی قبیلے والا نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ حکم دیا گھوڑوں کو دوڑایا جائے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑے، پھر بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑے۔ ایک مرتبہ یہ خبر جب ابن زیاد تک پہنچائی گئی تو شمر نے ایسے یہ خبر پہنچائی، آخر
پھر آپ بے شک ماتم کیجئے گا کہ ہم نے تیرے کہنے پر حسین کی لاش کو ایسے پامال کیا جیسے گندم کو چکی میں پیسا جائے.